بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز ہم وطنوں السلام علیکم. آج کا موضوع لمحہ فکریہ کے حوالے سے میں نے چنا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ کیا ہم میڈ ان پاکستان فار دا گڈ سیک آف پاکستان ہیں، اور اگر ہیں تو پھر یہ ایک لمحہ فکریہ ہے سوچنے کے لیے کہ ہم اس ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہم نے اس ملک کا کیا حال کر دیا ہے، اس کو پر سوچنے کی ضرورت ہے. اس لیے میری سوچ یہ ہے کہ پاکستان صرف ان کا ہے جنہیں پاکستان سے محبت ہے، اور محبت کا پہلا پیمانہ وفاداری ہوتی ہے. انسان کی پہچان اس کے کلچر وطن سے ہوتی ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ ہم ایک آزاد ریاست میں رہتے ہیں، اور اس آزاد ریاست کی حفاظت دنیاوی طور پہ پاک فوج کے ہاتھوں میں اور اوپر اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہماری سرحدوں پہ یہ پاک فوج دن و رات چوکیداری کرتی ہے. ہمارے دشمن کو ہمت نہیں ہے کہ وہ ہمارے ملک کے اوپر حملہ کر دے، اور آج تک کے حالات یہی بتا رہے ہیں کہ وہ ہماری پاک فوج سے اتنی خوفزدہ ہے کہ اس کی سوچ میں بھی نہیں ہے کہ اس سے کس طرح سے جنگ کیا جائے. لہٰذا وہ اپنے انداز میں اپنے طریقے سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس پاکستان کو کیسے نقصان و تباہ کیا جائے، نعوذ باللہ. لیکن آج کا دن اس بات کو دیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ دنیا کا کوئی ایک ملک ایسا بتا دیں جہاں اس ملک کی آرمی اور ریاست کے خلاف بات کرنے والا زندہ بچا ہو، یا وہ ملک پھر بھی محفوظ رہ گیا ہو. اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو صرف اور صرف پاکستان میں ہی ہو رہا ہے. ہم کس طرح کے لوگ ہیں، ہماری کیا سوچ ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، کیا ہم اس کے اوپر سوچیں گے؟ کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں کہ ہمیں اپنے ملک کو اچھا، خوشحال، عزت والا دنیا کے اندر ایک احترام کے لیے ہم اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ لہذا اس کے اوپر بڑا سوچ بچار کی ضرورت ہے. اب پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی لکھا جائے گا کہ پاکستان کا 3 دفعہ کا وزیر اعظم ایسا گزرا ہے جو ملکی اداروں پر اپنی مرضی مسلط رکھنے کے لیے، ان پر کنٹرول رکھنے کے لیے ایسے سربراہ منتخب کیا کرتا تھا جن کی غیر اخلاقی ویڈیوز بنا چکا ہوتا تھا، اور اس کی بیٹی وقت کے حساب سے ریلیز کرتی تھی. کیا ایسے ہی لوگ ہمارے بدقسمتی سے ہمارے ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں جن سے ہم آج تک کوئی سبق حاصل نہ کر سکے؟ کیا ہم اسی کماش کے لوگ ہیں؟ کیا دنیا کے اندر ہماری یہی عزت ہے کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم کے پاس ویڈیو موجود ہیں جن کی وجہ سے وہ لوگوں کو آسانی کے ساتھ بلیک میل کر سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، اور یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے. سب سے ہولناک انکشاف بیگم دلشاد نے کیا تھا 1991 میں. میرے کہنے پر نواز شریف نے کشمیر میں فوجی کارروائی بند کروائی تھی. جی، یہی ہیں 3 دفعہ کے وزیر اعظم جنہوں نے یہ کہا کہ یہ باتیں ریکارڈ کا حصہ ہیں. آج کے صحافت میں ان حقائق کا حوالہ دیا جاتا ہے، لیکن ان کے خلاف کچھ نہ ہوا. کیا یہ ایک لمحہ فکریہ نہیں؟ پاکستانیوں کے لیے بھارت اور اسرائیل ایک جیسے دشمن ہیں. اگر نواز شریف بحیثیت وزیر اعظم بھارت اور اسرائیل سے تعلقات رکھتے تھے تو مجھے تو کوئی حیرت کی بات نظر نہیں آتی، کیونکہ انہوں نے اپنا اختیار استعمال کیا، اور یہ اختیار اس عوام نے ان کو دیا تھا ووٹ کے ذریعے، جس کا نعرہ آج لگتا ہے ووٹ کو عزت دو. اب یہ ٹھیک تھے یا غلط، اس پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن ماضی میں میڈیا پر اس پر اتنی بات نہیں ہوئی. لہٰذا جتنی بھی ہونی چاہیے تھی وہ صرف اور صرف ان کی اچھائیوں کی طرف اور برائیوں کی طرف باتیں کرتے رہے، لیکن اس کے اوپر اور ملک کے لیے
جو بہتر ہو سکتا تھا اس پہ میڈیا خاموش رہا۔ حیرت تو اس بات پر ہے مریم نواز کا یہ بیان کہ نواز شریف کی بے گناہی کے لیے مناسب وقت پر مزید ویڈیوز استعمال کی جائیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ ارشد ملک جج کے بعد اور بہت سے ہستیوں کی جو میٹر کرتے ہیں سامنے لا کر بلیک میل کیا جائے گا۔ یہاں پر ایک بات کرتا چلوں کہ مریم نواز نے حال ہی میں ایک ویڈیو ریلیز کی جسے تنہا نواز شریف، بے نظیر اور مولانا فضل الرحمان کو ایکسپوز کر دیا، ان کے اسرائیل کے ساتھ حقیقی روابط کا راز فاش کر دیا۔ دنیا کے واحد باپ بیٹی ہیں جن کے ہاں بلیک میل کرنے کے لیے ہر طرح کی ویڈیو تیار کی جاتی ہے۔ پاکستانیوں، یہ لمحہ فکریہ نہیں۔ یہ بات تو ہر پاکستانی کو معلوم ہے کہ انڈیا اور اسرائیل میں نواز شریف فیملی اپنا کاروبار چلا رہے تھے، دولت جمع کر رہے تھے۔ نواز شریف کو تل ابیب اور انڈیا کی قوت نواز شریف کو دوبارہ اقتدار میں لانا چاہتی تھی۔ اتنے واقعات منظر عام پہ آنے کے بعد کیا یہ پاکستانی اور ہمارے لیے لمحہ فکر نہیں؟ یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ برطانیہ نے نواز شریف اینڈ کمپنی کے پیسے ہڑپ کرنے کا پروگرام بنا لیا اور اس سلسلے میں کچھ ایسے اقدام اٹھائے جا رہے ہیں جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے BBC ایک ڈاکومنٹری بنا رہی ہے جس میں کسی طرح منی لانڈرنگ ہوئی اور اس کا جواز بنا کر اس دولت پہ قبضہ کیا جائے گا، انہیں وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اس سلسلے کی دوسری کڑی یہ ہے کہ نواز شریف کے واپسی کا مطالبہ برطانوی پارلیمنٹ میں پہنچ چکا ہے۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ اسٹیفن ٹینس نے کہا کہ برطانیہ نواز شریف کی واپسی کا پابند ہے۔ مغرب کی رائے عامہ نواز شریف کے کرپشن سے واقف ہے۔ پاکستان نے عدالت میں پیشی کے علاوہ نواز شریف کے سامنے سارے راستے بند ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستانیوں، یہ لمحہ فکریہ نہیں کہ نواز شریف کے کاموں سے پاکستان کے نام کو کتنا نقصان پہنچا۔ اگر عمران خان سے لے کر ان کے وزراء دیکھا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ مذہب، یہ سیاست نہیں کرتے جب کبھی کوئی ثبوت نہ ہو، جب حب وطنی پر یہ سوال نہیں اٹھاتے، ورنہ مریم صاحبہ کے ٹویٹ کو کردہ انٹرویو پر نون لیگ کو ختم کیا جا سکتا تھا۔ دوسری طرف مریم نواز یہ خود مذہب، اسرائیل اور انڈیا کے ایجنڈوں کو لیڈ کر رہی ہیں۔ بہرحال اگر شریف خاندان اپنی جائیدادوں کی رسیدیں بھی اسی احتیاط سے رکھتے جس طرح لوگوں کی ویڈیوز رکھی ہیں تو آج پورا خاندان ذلیل اور رسوا نہیں ہوتا۔ شریف فیملی پاکستان کو اتفاق فاؤنڈری کا اسکرائب سمجھ کر کھا گئی۔ تحریک ایک مقصد و کاز کے لیے چلتی ہے اور تحریک کی کامیابی کا انحصار مسلسل جدوجہد ہے۔ جب کہ آپ کا بیانہ بھارت اور اسرائیل کے نظریوں کو فروغ دیتا ہے تو آپ کی محب وطنی کے لیے کیا کہا جائے۔ یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ حال ہی میں ڈس انفو ایو نے بھارت کے حوالے سے انکشافات کیے ہیں کہ وہ بہت ہولناک ہیں، خاص کر پاکستان کے حوالے سے۔ ان لوگوں کے خاص کر جو راہ کے ہاتھوں میں کھیلنے والے پاکستانی دشمن مورے جو اب خود راہ کے نشانے پہ آ گئے۔ بھارت ایسے ایجنٹس کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتا ہے۔ اس بہت نثار آستین کے سانپ والے کام کرنے والے اب راہ کے رڈار پہ ہیں۔ اگر انحراف کریں گے تو ان کا مقدر صرف موت ہے۔ اب عوام کو بیوقوف بنانا اتنا آسان نہیں۔ جب ایک جھوٹ بولو گے تو 10 جھوٹ اور بولنے پڑیں گے۔ میں یہ ہوشیار کر رہا ہوں کہ حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں اور خطرات منڈلا رہے ہیں۔ پاکستانیوں، یہ ایک لمحہ فکری ہے، جاگنے کی ضرورت ہے، چوکیداری اور پہرا دینے کی ضرورت ہے۔ بکاؤ میڈیا بے حساب ہونے والی کرپشن میں اتنا ہی بڑا حصہ دار ہے جس قدر سیاستدان۔ کوئی بزنس مین یا کوئی ادارہ ہے، کیونکہ میڈیا واچ ڈاگ ہونے کا اپنا کردار نبھا نہیں رہا۔ اگر مجرموں کو کوریج دینا میڈیا ہے
تو پھر بس مزید کیا کہا جا سکتا ہے۔ منفی پروپیگنڈا پر معمور میڈیا کبھی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی بات نہیں کرتا۔ میڈیا والے تنقید پہ زور دیتے ہیں، لیکن مضبوط پہلو کو اجاگر کرنا بھی تو میڈیا کا کام ہے۔ یہ ایک ایسی پاور ہے جس کو صرف نیچا دکھانے کے لیے استعمال ہو۔ میڈیا یہ نہیں سوچ رہا کہ آج حکومت نے کون سا اچھا کام کیا، میڈیا یہ صرف سوچ رہا ہے کس طرح اس حکومت کو فیل کیا جائے۔ کیوں؟ صحافی صاحبان ایسی کون سی دشمنی ہے؟ ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اور جھوٹی خبریں دیکھ کر انتشار پھیلانا کوئی پاکستان کے صحافیوں سے سیکھے، جو چند پیسوں پہ بک جاتے ہیں اور ملک دشمنوں کے اشارے پر ناچتے ہیں۔ ایسے ضمیر فروش صحافیوں کا احتساب لازمی ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے۔ آج سب پاکستانی کو علم ہے کہ میڈیا میں خرید و فروخت کا رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ حکمرانوں، ریاست اداروں، سیاسی پارٹیوں اور نامور شخصیتوں کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے جتنا خود صحافیوں کا، لیکن ریاست کی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ قبول نہیں۔ لوگوں نے اب مین اسٹریم میڈیا کے ٹاک شوز اور اینکرز کو دیکھنا چھوڑ دیا۔ ان کی ریٹنگ ختم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ عوام اب یہ سمجھ گئی ہے یہ سب کچھ وہ دیکھ رہے ہیں جس میں مسالہ لگا کر دکھایا جاتا ہے۔ اخلاقیات کا بھاشن دیتے ہیں سیاستدان، بڑے لال پیلے ہو کر تنقید تیرا کرتے ہیں، لیکن ان کے پیسے باہر ہیں، جائیدادیں باہر ہیں۔ لیکن اب کوئی بتائے کہ ہم بتلائیں کیا؟ بس یہی صحافی جو دھڑا دھڑ لندن کے بینکوں میں پیسہ جمع کرا رہے ہیں، جائیدادیں بھی وہاں بنا رہے ہیں اور اپنے آپ کو پاکستانی کہلاتے ہیں۔ ان کے پاس پاکستان پہ بھروسے کا لیول تو دیکھو تو سب کچھ سامنے نظر آتا ہے۔ بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ اپنے اور اپنے بچوں کی آخرت مت خراب کرو، صحافت کا مقدس پیشے کو داغدار مت کرو۔ اختر مینگل صاحب کا ایک بیان پر مریم نواز کے ہمراہ فرماتے ہیں کہ جنرلوں کی عقل بوٹوں میں ہوتی ہے، اس بوٹوں والی عقل سے سیاست نہیں کی جاتی۔ یہ ایسا بیان جس پہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ ریاست پاکستان کے ادارے کو ملک کی سطح پر جاری ریاست مخالفت بیان کے خلاف اقدامات کرنے ہوں گے۔ اگر ادارے ان کے خلاف اقدام نہیں کرتے تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ان صحافیوں میں کتنے صحافی ہیں جنہوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن پر کھل کر آواز بلند کی؟ مفاد ہو تو عدلیہ پٹیشن دائر کر دیتے ہیں۔ قومی مجرم کی تقریر پاکستان چینل پر نشر کرنے کے لیے اجازت لینے پہنچ جاتے ہیں۔ جو لوگ ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے بلکہ ظالموں کو ساتھ دیں گے تو کیا وہ معافی کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کی تقریر جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا احتساب کرنے والے پہلے ہم سے اپنی جان تو چھڑا لیں، اور جو تمہاری رکھوالی کر رہے ہیں وہ بھی آئے روز یہ بات کرتے ہیں۔ خدا را ہمیں کچھ نہ کہو، لیکن ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ ملک کی معیشت کو تباہ کرنے میں جتنا قصوروار ہے اتنا ہی اس کو لانے والے بھی مجرم۔ غور کیجئے کیا یہ ریاست لمحہ فکر نہیں ہے؟ عوام جانتی ہے کہ مولانا صاحب اپنے خود مٹانے کے لیے ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے پی ڈی ایم کی کشتی بھنور میں پھنس چکی ہے اور چوروں کے ساتھ مل کر اپنی عزت و سیاست دونوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ مزید مردان کے جلسے سے واضح ہوا ہے کہ پی ڈی ایم منتشر ہے، کیونکہ نہ کوئی ایجنڈا، نہ کوئی عوامی تحریک، لوگوں کو چور بچاؤ مہم کو کوئی دلچسپی نہیں۔ مولانا پی ڈی ایم کے امیر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، لہذا پارٹی جے یو آئی کی صدارت کے بھی لالے پڑ گئے۔ دوسری طرف پشاور ہائی کورٹ نے مولانا فضل الرحمان کے فرنٹ میں، لہذا مولانا کے لیے اور مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ دیکھنے میں آیا ہے کیا ہوتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا ایک اور بیان الفاظ کہ پاکستان افواج اپنے مفاد کے لیے اپنے سپاہیوں کو قتل کرتی ہے، کیا لمحہ فکریہ نہیں؟ شہداء کے خون کی تجلیل ہے۔ ہمارے ملک کی بدقسمتی یہی رہی ہے کہ ہر جگہ اور ہر ادارے میں سفارت رشوت بڑی آسانی سے لی جاتی ہے۔ اب یہ سمجھ بات اتر آئی ہے کہ آیا خرابی ہماری عوام میں ہے یا سیاستدانوں میں، کیونکہ یہ سیاستدان تو عوام ہی کے ووٹوں سے آتے ہیں اور ان کے بعد لوٹ مار کرتے ہیں۔ سوچنے کا مقام۔ واضح شہادتوں کے باوجود اور موجودگی میں ادارے اگر اینٹ سے اینٹ بجاتے رہنے کی اجازت دیتے رہتے ہیں، تب اس میں ہمیں سمجھ لینا چاہیے
کہ جرم مصلحتوں کی آڑ میں حب وطنی کی شہادت نامہ بن جاتا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ پاکستانی اپوزیشن ہندوستانی بیانیے میں مماثلت رکھتی ہے۔ مثلا پاکستانی افواج سے نفرت، عمران خان سے نفرت، سی پیک اور عاصم باجوہ سے نفرت، پی ڈی ایم اور بی ایل اے سے محبت، کشمیر کا الزام پاکستانیوں پر، بلوچستان میں دہشت گردی کی حامی۔ کیا یہ سب کچھ لمحے فکرے نہیں ہیں؟ اب اپوزیشن کے پاس جو اب اس بات کا اسرائیل وزیر نے خود قبول کر لیا کہ پاکستان ہمیں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے بعد آگے کیا بات رہ جاتی ہے؟ کم سے کم یہ تو سوچیے کہ ہم اپنے ملک کی خاطر ایسا بیانیہ نہ تیار کریں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو، چاہے وہ حکومت میں ہو۔ ہم کو ایسی گفتگو کرنی چاہیے جس سے ہمارے ملک کے اوپر حرف نہ آئے۔ آج اتنا ہی، بس انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔